بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکی ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سپریم کورٹ میں سپر چیف جسٹس کا ٹیک اوور ہے اور اس کے ساتھ ہی سہولت کاروں کی پکی چھٹی۔ اب یہ معاملہ کیا ہے اور اسی کے ساتھ 1 گھنٹہ بند کمرے میں ہونے والی ملاقات میں وہ کون سے فیصلے لیے گئے کہ جن کے اثرات آنے والے دنوں پہ بہت گہرے پڑیں گے اور ان کے نتائج کیا ہوں گے، یہ تمام احوال آج کے ویلاگ کا حصہ ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے 2-4 اہم خبریں، ان پر بھی بات کریں گے، چونکہ اس سے پہلے جو ویڈیو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اس میں آپ کو بتایا تھا کہ تحریک انصاف کے وہ رہنما جو کہ عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جا رہے تھے، انہیں دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی بنیاد پہ گرفتار کیا گیا ہے، لیکن بعد ازاں انہیں رہا کر دیا گیا ہے اور ان کی رہائی تو ہو گئی لیکن ملاقات نہیں ہو سکی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کا ایک اہم پیغام وہ رک گیا ہے۔ اور اب دیکھیں کہ یہ ملاقات کیسے ہوتی ہے، کب ہوتی ہے، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی تحریک انصاف کی طرف سے ایک دوسری نظر ثانی کی درخواست عمومی طور پہ اور قانونی طور پہ بھی یہ کوئی اس کی گنجائش موجود نہیں ہے کہ کسی بھی ایک معاملے پہ نظر ثانی کی 2 یا اس سے بھی زائد درخواستیں دائر کی جا سکیں۔ اس سے پہلے ایک کیوریٹو ریویو دائر ہوا تھا اور وہ بھی تحریک انصاف کے دور حکومت میں قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے پہ دائر کیا گیا تھا۔ اور یہ کیوریٹو ریویو جو ہے، یہ ٹرم یوز کی جاتی ہے کسی بھی معاملے پہ نظر ثانی کے بعد دوبارہ نظر ثانی دائر کرنے کے حوالے سے، لیکن پاکستان کے آئین اور قانون میں ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ہاں، بھارت کے حوالے سے ایسی کچھ مثالیں ہیں کہ جہاں پہ کیوریٹو ریویو جو ہے وہ فائل کیے گئے، لیکن تحریک انصاف نے یہ جو ان کا انٹرا پارٹی الیکشن والا معاملہ ہے، اس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے 2 فیصلوں کے خلاف یہ جو دوسری نظر ثانی کی اپیل ہے وہ دائر کی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک 21 اکتوبر کا فیصلہ اور دوسرا 13 جنوری والا جو فیصلہ ہے اس پر نظر ثانی کی جائے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے نظر ثانی کی اپیلوں کو ڈیسائیڈ کر دیا تھا، فیصلہ کر گئے تھے۔ اب تحریک انصاف والے کہتے ہیں جی ہمارے وکیل حامد خان صاحب کی تیاری نہیں تھی اور انہوں نے نظر ثانی کی اپیلوں میں بھی عدالت کی جو ہے وہ میرٹ پر معاونت نہیں کی، وہ دلائل نہیں دے پائے، تو اب انہیں دوبارہ موقع دیا جائے۔ مطلب عجیب نہیں ہے؟ اس دن آپ کو کس نے منع کیا تھا؟ عدالت تو بار بار آپ سے کہہ رہی تھی کہ آپ آئیں اور اپنے دلائل دیں، لیکن آپ تو ایک سیاسی جو اپنا سین ہے وہ کریٹ کرنا چاہتے تھے اور عدالت میں ایک جو اپنا شو لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ دیا وہ قانون کے مطابق فیصلہ ہے۔ اب یہ جو دوسری نظر ثانی کی اپیل ہے، میرا خیال ہے کہ یہ مطلب مینٹینیبل نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے اس کی اجازت کبھی بھی نہیں مل سکی، اور چونکہ اب یہ معاملہ جانا ہے آئینی بینچ کے سامنے اور آئینی بینچ کی تشکیل کے حوالے سے بھی بڑا فیصلہ لیا جا چکا ہے، تو دیکھیں کہ اب اس پر جو ہے کیا فیصلہ سامنے آتا ہے۔ اور اسی طرح تحریک انصاف کے رہنما اور ان کے جو مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب، ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی طرف سے عدم پیشی کی بنیاد پر ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، ان کے خلاف اٹک میں دہشت گردی کے 2 مقدمات ہیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں جو معاملات ہیں وہ کافی پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں، اور دوسری طرف ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ کے طور پہ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ بھی اپنا بڑی ایکٹیو ہیں، اور ان کی کار خاص مشال یوسف زئی جو ہیں وہ اس وقت شاید علی امین گنڈا پور سے بھی زیادہ اہمیت اختیار کر چکی ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ بشرا بی بی سے ملاقات کا جو ہے وہ اشتیاق رکھتے ہیں، لیکن مشال یوسف زئی صاحبہ جو ہیں وہ کہتی ہیں جی بشرا بی بی سے کسی قسم کی ملاقات نہیں ہوگی۔ ہاں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، لیکن بشرا بی بی سے ملاقات آسان نہیں ہوگی۔ ویسے بھی یہ جو گدی نشین ہوتے ہیں نا، ان سے ملاقات جو ہے اس کا باقاعدہ طور پہ ایک معاوضہ ہوتا ہے، تو اس کے بغیر ملاقاتیں نہیں ہوتی، تو بات سیدھی سی ہے، سمجھ سکتے ہیں آپ۔ اور اسی طرح خیبر پختونخوا کی کابینہ کا معاملہ جو ہے، اس پر
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب نے ایک بڑا قانونی اور آئینی سوال کھڑا کر دیا ہے، کیونکہ آئین کے مطابق خیبر پختونخوا کی کابینہ جو ہے وہ میکسیمم 16 ممبران پر مشتمل ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت کابینہ میں 17 ممبران موجود ہیں، یعنی کہ ایک ممبر کا اضافہ جو ہے وہ غیر آئینی طور پہ ہوا ہے۔ اب کنڈی صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خود اس حوالے سے فیصلہ کریں اور کسی ایک رکن کو کابینہ سے جو ہے برطرف کیا جائے یا ڈی نوٹیفائی کیا جائے، نہیں تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح فیصل کریم کنڈی صاحب نے وزیر اعظم کو ایک خط بھی بھیجا ہے جس میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، اور کنڈی صاحب کہتے ہیں کہ اگر صوبے سے فوج کو واپس بھیج دیا جائے تو پھر امن و امان کی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ یوں تو پولیس کی جو قربانیاں ہیں ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن پولیس اور فوج اور دیگر جو لا انفورسز ہیں وہ مل کر صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے دیکھیں کہ اب وزیر اعظم کی وطن واپسی پہ ایک ملاقات بھی ان کی وزیر اعظم کے ساتھ جو ہے شیڈول ہو رہی ہے، اب اس ملاقات میں کیا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جناب جو بڑی خبر سامنے آتی ہے وہ ایک بار پھر سپریم کورٹ سے آئی ہے، اور یہ خبر جو ہے وہ سہولت کاروں کے لیے، اور وہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم ہر صورت ٹکر دیں گے، میرا خیال ہے کہ ان کی طبیعت پہ بڑی گراں گزری ہوگی، کیونکہ ابھی کل ہی جناب منصور علی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک کیس کی سماعت کے دوران ٹیسٹر لگایا تھا، اور انہوں نے یہ چیک کرنے کی کوشش کی کہ رسپونڈ کیا آتا ہے، تو خیر کل بھی رسپونڈ آیا، لیکن آج جو ہے باقاعدہ طور پہ رسپونڈ نہیں بلکہ کارروائی کر دی گئی، اور سپریم کورٹ میں ہی جسٹس امین الدین خان صاحب جو کہ آئینی بینچ کے سربراہ ہیں، اور ان کی سربراہی میں 7 جج صاحبان کا تقرر کیا گیا ہے جوڈیشل کمیشن کی طرف سے کہ یہ جج صاحبان جو ہیں وہ آئینی معاملات پر کیسوں کی سماعت کریں گے۔ تو ابھی منصور علی شاہ صاحب نے کل کہا تھا نا کہ جی ابھی تو آئینی بینچ بنے ہی نہیں ہیں، اب پتہ نہیں کب بنیں گے، کب سماعت ہوگی، تو جب تک سماعت نہیں ہوگی تو کیا اسی طرح کیسز جو ہیں وہ لٹکتے رہیں گے؟ اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم کیسوں کی سماعت کر لیں تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی ہمارے خلاف کارروائی کر سکتا ہے، کوئی ہمیں پوچھنے والا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ ایک طرح سے وہ چیک کر رہے تھے کہ ہوگا کیا۔ ایک تو کل ہی امین الدین خان صاحب کی طرف سے ایز اے ہیڈ آف کانسٹیٹیوشنل بینچ انہوں نے جو 6 نومبر کی کمیٹی کی میٹنگ تھی اس کے میٹنگ منٹس جاری کیے اور بتایا کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن چونکہ سپریم کورٹ میں پہلی بار جو ہے آئینی کیسز اور دیگر جو مقدمات ہیں ان کو الگ الگ کیا جانا ہے، تو لہٰذا اس حوالے سے انہوں نے رجسٹرار آفس کو کچھ ڈائریکشنز دی ہیں، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ آرٹیکل 184، 184(3) اور اسی طرح آرٹیکل 199، 191 ان کے جو کیسز ہیں ان کو الگ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کیسز الگ ہوں گے، پھر اس کے بعد اس بابت رپورٹ جو ہے وہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوگی، تو کمیٹی جو ہے مقدمات کو سماعت کے لیے مقرر کرے گی، یہ بتانے کا ان کا مقصد یہ تھا۔ اور اب فردر کارروائی آگے بڑھائی گئی ہے کہ آج جسٹس امین الدین خان صاحب کے چیمبر میں ججز کمیٹی کی میٹنگ ہوئی۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے تحت جس طرح سپریم کورٹ میں مقدمات کی سماعت کے لیے کمیٹی قائم کی گئی ہے، اور اس کمیٹی کو چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب پریزائڈ کرتے ہیں، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس کی تشکیل نو ہو چکی ہے۔ اب چیف جسٹس صاحب، ان کے ساتھ سینئر پیونیر جج اور آئینی بینچ کے سربراہ جو ہیں اس کمیٹی کا حصہ ہیں۔ اسی طرح آئینی بینچز کی تشکیل اور مقدمات کی سماعت کے فیصلے کے لیے جو کمیٹی بنے گی اس میں بھی 3 جج صاحبان شامل ہوں گے، وہ سارے کے سارے آئینی بینچز کے جج ہوں گے اور سینیارٹی وائز وہ اس کا حصہ ہوں گے، جیسے کہ امین الدین خان صاحب وہ کمیٹی کے سربراہ ہیں، جمال خان مندوخیل صاحب کمیٹی کے رکن ہیں، اور محمد علی مظہر صاحب جو ہیں وہ کمیٹی کے تیسرے رکن ہیں۔ اس سے پہلے جو 6 نومبر کو میٹنگ ہوئی تھی اس میں جمال خان مندوخیل صاحب شامل نہیں تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مندوخیل صاحب جو ہیں وہ چائنا میں تھے۔ آج جو میٹنگ ہوئی
تقریباً 1 گھنٹے تک، اور وہ امین الدین خان صاحب کے چیمبر میں ہوئی۔ اس میں جمال خان مندوخیل صاحب شریک تھے، اور محمد علی مظہر صاحب چونکہ اسلام آباد میں موجود نہیں تھے تو وہ بذریعہ ٹیلی فون جو ہے وہ میٹنگ کا حصہ بنے، اور آج کی میٹنگ میں بڑا فیصلہ لیا گیا۔ فیصلہ یہ ہے کہ اب آئینی بینچز جو ہیں وہ روٹین میں اپنا کام شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے یہ اناؤنس کیا گیا ہے کہ 14 نومبر سے سپریم کورٹ میں آئینی بینچ آئینی کیسز کی سماعت کریں گے۔ ویسے تو ابھی تک کیسز کے حوالے سے کوئی اعلان نہیں ہوا کہ کون سے کیسز جو ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر ہوں گے، لیکن ایک پرنسپل ڈیسیجن لیا گیا ہے کہ پہلے آئیے پہلے پائیے، کہ جو کیسز پہلے سے دائر ہیں پرانے کیسز کو پہلے سنا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ان کے بعد آنے والی درخواستیں جو ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر کی جائیں گی۔ اور 14 نومبر کو جو پہلا بینچ کیس کی سماعت کرے گا، یوں تو آئینی بینچز کے لیے 7 جج صاحبان جو ہیں انہیں نامینیٹ کیا گیا ہے، لیکن جسٹس عائشہ ملک صاحبہ جو ہیں وہ چونکہ موجود نہیں ہیں، تو لہٰذا یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ پہلا بینچ جو ہے وہ 6 جج صاحبان پر مشتمل ہوگا، اور اس بینچ میں جسٹس امین الدین خان صاحب وہ اسے پریزائڈ کریں گے، ان کے ساتھ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب ہوں گے، جسٹس محمد علی مظہر صاحب ہوں گے، جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب ہوں گے، جسٹس نعیم اختر افغان صاحب اور جسٹس مسرت حلالی صاحبہ۔ یہ 6 رکنی بینچ جو ہے وہ 14 اور 15 نومبر کو کیسز کی سماعت کرے گا۔ اب کیس کون سے ہوں گے یہ ابھی تک اناؤنس نہیں کیا گیا، لیکن میرا خیال ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے متعلق جو درخواستیں ہیں وہ ابھی سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو پائیں گی، کیونکہ وہ ابھی دائر کی گئی ہیں، لیکن جو پہلے سے کیسز موجود ہیں کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کی حالیہ دنوں میں ریگولر بینچز میں سماعت ہوئی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جی یہ معاملات جو ہیں وہ آئینی بینچوں کے سامنے مقرر ہونے چاہیے، تو اب وہ پرانے کیسز ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے جو کیسز ہیں وہ پہلے سماعت کے لیے مقرر کیے جائیں، پھر 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے جو درخواستیں آ چکی ہیں، جن میں ایک تو مخصوص نشستوں کا معاملہ بھی، یہ بھی آئینی بینچ کے سامنے جانا ہے، یہ سماعت کے لیے مقرر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اور جو دیگر کیسز ہیں آئینی معاملات کے حوالے سے وہ سماعت کے لیے مقرر ہوں گے، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کا کیس جو ہے میرا خیال ہے کہ ابھی وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوگا، اور ویسے بھی اگلے چند روز میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی بلائے جانے کے حوالے سے شنید ہے، کیونکہ سپریم کورٹ میں 18 جو اسامیاں ہیں وہ خالی ہیں، اور اگر ان اسامیوں کو فل کیا جائے گا تو اس کے بعد مزید جج صاحبان جو ہیں وہ آئینی بینچوں کا حصہ بن سکیں گے، کیونکہ قانون کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم میں جو اصلاحات لائی گئی ہیں آئینی بینچوں کے قیام کے حوالے سے جو فیصلے کیے گئے ہیں، اس کے مطابق آئینی معاملات پر سماعت کرنے والا کوئی بھی بینچ جو ہے وہ 5 رکنی سے کم نہیں ہوگا، مطلب منیمم بینچ جو ہے وہ 5 ممبران پہ مشتمل ہوگا، اور پھر اس کے بعد 7 رکنی بینچ بھی ہو سکتا ہے، 9 رکنی اور زیادہ بھی۔ اور یہ جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے یہ بڑا اس وقت نظر ثانی جو ہے وہ ٹیکنیکلی اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیسے 7 جج صاحبان جو ہیں، چونکہ اس وقت تو میکسیمم جج صاحبان کی تعداد وہاں پہ آئینی بینچوں کے لیے 7 ہے نا، تو کیا مخصوص نشستوں کی نظر ثانی کی درخواستیں جو ہیں وہ 7 رکنی بینچ سن سکتا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ اس پہ جو ہے وہ ایک قانونی اعتراض آئے گا، تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ابھی آئینی بینچوں میں مزید جج صاحبان جو ہیں ان کو شامل کیا جائے گا، اور اس کی جو منیمم تعداد ہوگی وہ آئی تھنک 13 ہونی چاہیے، یا پھر 17، اب 17 بھی ہو سکتی، چونکہ 34 ٹوٹل کر دی گئی ہے اسٹرینتھ سپریم کورٹ کی، تو اگر 17 جج صاحبان جو ہیں وہ آئینی مقدمات کے لیے جو ہے وہ ان کو نومینیٹ کر دیا جائے، اور 17 جج صاحبان جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے دیگر جو ریگولر کیسز ہیں ان کی سماعت کریں، تو پھر صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ امین الدین خان صاحب بطور آئینی بینچ کے سربراہ، اب ان کے پاس اختیارات جو ہیں وہ بالکل ایک سپر چیف جسٹس کے طور پہ اختیارات ہیں، اور امین الدین خان صاحب کی جو ایک خاصہ ہے ان کا کہ وہ ان میں ڈیسیجن پاور بہت زیادہ ہے، وہ بر وقت فیصلہ کرتے ہیں، وہ ٹائم کو ضائع نہیں کرتے، اور ان کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ بڑا زبردست ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ جلد بازی میں فیصلہ کرے اور بعد میں وہ فیصلہ باؤنس بیک ہو جائے، ایسا نہیں۔ آپ دیکھیں کہ ان کے جو فیصلے ہیں
وہ بڑے دلیرانہ اور دبنگ ہیں، اور ابھی بھی کہ جیسے ہی کل یہ اشارہ ہوا کورٹ روم نمبر 1 سے، جناب منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے جب وہ کیس کی سماعت کی، تو جب ایک اشارہ ہوا کہ شاید حالات خراب ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے فوری طور پہ اس پہ جو ہے کارروائی کی، اور 24 گھنٹے کے اندر اندر ہی انہوں نے وہ جو پلان تھا جو کہ شاید بن رہا تھا، اس پلان کو ناکام بنایا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ 14 نومبر سے جن کیسز کا آغاز ہوگا، ان کیسز کے فیصلوں کا ملکی سیاست پہ کیا اثر پڑتا ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی جو زیادہ تر آئینی کیسز ہوتے ہیں نا، یہ کہیں نہ کہیں جا کے سسٹم کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے امین الدین خان صاحب کا کردار اور اسپیشلی آئینی بینچوں کا کردار جو ہے وہ آنے والے دنوں میں زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔